یہ کہانی ہے اس زمانے کی جب دنیا نبیوں کو ٹھکرا رہی تھی، جب قوم کے لوگوں نے اپنی اپنی ضروریات کے مطابق جھوٹے معبود بنا لیے تھے۔ کہیں لوگ بارش مانگنے کے لیے پتھر کے بتوں کو مانتے، کہیں کھیتوں اور فصلوں کے نام پر پوجا ہوتی تھی، اور کہیں قوت اور حکمرانی کے لیے بے جان چیزوں کے آگے سر جھکائے جاتے تھے۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کو اپنی زندگی کا سہارا مانتے اور اصل اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ اور یہ کہانی ہے قوم بال کی۔ بال ہماری زندگی آسان کر اور ہمیں اولاد دے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ قوم بال اصل میں ایک ایسی قوم تھی جو بت بال کو خدا مانتی۔ بال کوئی انسان یا نبی نہیں تھا، بلکہ ایک پتھر تھا جسے لوگ رزق، بارش اور قوت کا خدا سمجھتے تھے۔ یہ لفظ اکثر شام، سیریا، فلسطین کے علاقوں میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل کے دور میں شام کے علاقے میں آباد تھی۔ میرے رب بال، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ ان کے پاس زرخیز اور ہری بھری زمین تھی۔ ان کی زندگی کھیتی باڑی پر منحصر رہتی۔ بارش سے ان کی زندگی جڑی ہوئی تھی، اور بارش رک جاتی تو بھوک اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی وجہ سے بارش اور فصل ان کے لیے بہت اہم تھے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ سب بال کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا بھروسہ تھا بال پر کہ بال ہی بادلوں سے بارش برساتا ہے، بال ہی زمین کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے، اور وہی انہیں رزق اور اولاد دیتا ہے۔ قوم کے لوگ کہتے تھے، جب بال خوش ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، اور جب بال ناراض ہو تو قحط سالی پیدا ہوتی ہے۔ اسی غلط یقین نے انہیں اللہ تعالیٰ سے دور اور بت پرستی کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہوا تھا۔ جب قوم کا شرک حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجا۔ وہ نبی تھے حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں لوگوں کو شرک سے نکالنے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے بھیجا۔ حضرت الیاس نے اپنی قوم کو ہدایت دی کہ یہ بت تمہاری بات نہیں سنتے، نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہ سب کچھ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ الیاس علیہ السلام نے ایک سخت اور سچی بات کہی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا تم بال کو پوجتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ قوم نے بات ماننے اور سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، جو راستہ ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں ہمیں بھی وہی اچھا ہے۔ ہمیں ایسا خدا نہیں پسند جو نظر نہیں آتا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ سب کچھ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تمہارا بت ہل نہیں سکتا، وہ تمہارے لیے کیا کر سکے گا؟ مگر قوم نہیں مانی۔ انہوں نے حق کو نظر انداز کیا اور بت پرستی میں اندھے ہو گئے۔ اللہ نے ان کو سدھرنے کے لیے کئی عرصے تک بارش روک دی۔ زمین آہستہ آہستہ سوکھ پڑی، کھیت بنجر ہونے لگے اور کھیت تباہ ہو گئے۔ اب بارش نہیں ہو رہی، کیا بال ہم سے ناراض ہے؟ بھوک نے لوگوں کو نڈھال کر دیا۔ لوگوں کے گھر خاموش ہونے لگے۔ وہ پہلی سی طاقت اب کہاں رہی؟ قوم بال کے آگے آئی اور اس کے نام پر قربانیاں دیں۔
रोने लगे कि हमें बारिश ला दो, मगर वो खुद बेजान खड़ा रहा। इसके बाद भी ना बारिश हुई, ना कोई बादल आया। फिर भी उन्हें समझ ना आया कि ये सब सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है। लोग प्यासे हैं और हमारी गंदुम तबाह हो गई है। क्या अब बाल कुछ नहीं कर सकता? अब यहीं से हक और बातिल में फर्क बिल्कुल वाज़े हो गया। सच और झूठ अलग अलग नजर आने लगे। कुछ लोगों ने ये मामला देखकर सोचा कि मदद देने वाला सिर्फ अल्लाह है। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर अल्लाह की तरफ पलट आए। लेकिन बहुत सारे लोग अब भी ईमान नहीं लाए। उनका तकब्बुर कम ना हुआ। वो सच देखकर भी खामोश रहे। अपने बुतों को छोड़ने के बजाय और ज्यादा उन्हीं पर भरोसा करते रहे। बाल, तू ही हमारा सब कुछ है, हमारी मदद कर। मेरे माबूद, बारिश बरसा दे, हम कमजोर हो गए हैं। हमारा क्या गुनाह है? ये अजाब किस चीज का है? फिर अल्लाह का ऐसा अजाब आया, ऐसा अजाब जो सिर्फ दर्द नहीं, मौत, जिल्लत और तबाही लेकर आया। उनका घमंड खत्म हुआ। वो नबी को ललकारना भी टूट गया। उनका गुरूर खाक में मिल गया। पूरा शहर उजड़ गया। नस्लें तक तबाह व बर्बाद हो गई। और फिर अल्लाह ताला ने कौम बाल का सिर्फ नाम रहने दिया कुरान में। न उनके शहर बाकी रहे, न कोई वाज़े निशानी। ये वाक़या हम सब और आने वाली नस्लों के लिए खामोश सबक बनकर रह गया है। कुरान ने इस वाक़ये की ज्यादा तफसील नहीं बताई, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सख्त हिदायत और इंतबाह है। आज बाल का नाम शायद बदल चुका हो, मगर लोगों की सोच वही है। आज के दौर में बाल कभी पैसा बन जाता है, कभी पावर और कभी सिस्टम। जो चीज इंसान को अल्लाह से दूर कर दे, जो चीज अल्लाह के हुक्म से ज्यादा अजीज हो जाए, जो चीज पर अंधा भरोसा होने लगे, वही आज का बाल बन जाती है। कुरान हमें ये याद दिलाता है कि खुदा सिर्फ अल्लाह है और उसके सिवा हर चीज फानी और कमजोर है। अल्लाह ताला को सिर्फ इबादत ही नहीं चाहिए, उन पे आपको पूरा भरोसा और यकीन भी होना चाहिए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम बहुत सादा सा था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और बुतों को छोड़ दो। लेकिन लोग न माने। जो लोग रिस्क और मदद के लिए अल्लाह के बजाय मखलूक पर भरोसा करते, उनका अंजाम इस कौम की तरह होता है। अब सवाल ये नहीं कि बाल कौन था, असल सवाल ये है कि आज हमारा बाल कौन है। ये वाक़या सिर्फ गुजरे हुए कौम की कहानी नहीं, दरअसल आज के लिए एक अहम पैगाम है और आने वाले कल के लिए एक जिंदा नसीहत है। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा चैनल वाक़यात की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी तरह की और भी अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।